امام معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ کائنات میں حسین ابن علی نے نماز کو نہیں بچایا، نماز کو بھی بچایا ہے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھنا چاہتا ہوں جو قبلہ قائد صاحب فرما رہے تھے، لیکن بات پر توجہ کرنی ہے کیونکہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن مقصرین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی امام حسین نماز ہی کو تو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے، امام حسین نے نماز ہی نہیں بچائی، نماز کو بھی بچایا۔ نماز کربلا میں بچانے کے لیے حسین نہیں آیا، حسین اللہ بچانے آیا، نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گئی، زکات۔ حسین موشن نماز نہیں، حسین موشن توحید ہے۔ اگر شبیر نہ ہوتا شہید محسن نقوی کی 4 سطریں پر تو شیراز صاحب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ثواب شہید کی روح کو پہنچے۔ این عقیدہ ہے 4 سطروں کے اندر جو سید زادے نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز آج بھی علی کا دشمن پڑھتا ہے۔ اگر نماز باعث نجات ہے تو وہ جو شیعوں کو کافر بھی کہتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنے جیسا بھی کہتے ہیں، حضور کو بڑا بھائی بھی کہتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دے کوئی نہیں، پھر ان کی بخشش کا کیا ہوگا؟ نمازی شیطان بھی ہے۔ میں نے لفظ عرض کیا ہے اس پر پھر توجہ چاہتا ہوں، مجھے تھا اور ہے کا فرق معلوم ہے۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے کہ نمازی آج بھی شیطان ہے، پڑھنے والی نماز شیطان نے آج بھی نہیں چھوڑی۔ جو بندے چپ ہیں اپنے گھروں میں جا کے بزرگوں سے پوچھنا کہ مصلی کھلا کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ آج بھی کسی گھر میں کوئی مصلی کھلا نہیں چھوڑتا کہ کئی شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ شیطان نمازی تھا لیکن منکر ہوا خالی شفیع اللہ کا۔ مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم، جب شفیع اللہ کا منکر ہو کے شیطان کو نماز فائدہ نہیں دیتی تو ولی اللہ کا منکر ہو کے نماز۔ شیطان خالی تراب کا منکر ہے، اور جو علی ولی اللہ سے مکر رہے ہیں یہ ابو تراب کے منکر ہیں۔ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ باہر کا بندہ اگر مذہب شیعہ میں داخل ہو کیا پڑھ کے داخل ہو؟ انصاف کرنا سارے، بندہ باہر کھڑا ہو اس نے شیعہ ہونا، اندر آنے کے لیے پڑھے گا کیا؟ علی قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر۔ جب علی ولی اللہ پڑھ کے بندہ باہر سے اندر آ جاتا تو جنہوں نے چھوڑا ہے وہ اندر کیسے کھڑے رہ سکتا ہے؟ انسان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، کائنات کو کوئی انسان ہو وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز ہے جسم، یہ نیچے سے آتا ہے۔ دوسری چیز ہے روح، یہ اوپر سے آتی ہے۔ تیسری چیز ہے نفس، یہ دونوں کو کنٹرول رکھتی۔ کائنات کے اپنے مرضی کے ملا سے پوچھو، کوئی مولوی نہیں کہتا کہ روح کو موت آتی۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی تک وہ مولوی روئے زمین پر پیدا نہیں، اپنا ہو کے پرایا یا دوگلا۔ امام حسین کی قسم کوئی نہیں کہتا کہ روح کو موت آتی،
پانیزا کے شریف مجھے امام حسین کی قسم کی عزت کا پتہ ہے، میں نے سادات عظام کے سامنے مجلس عزائے حسین ابن علی میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہا ہے، کائنات میں ابھی تک کوئی ایک مولوی بھی ایسا روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ روح کو موت آتی ہے، اور پوچھو کہ کیوں روح کو موت کیوں نہیں آتی تو کہتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کیونکہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو موت نہیں آتی، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو موت نہیں آتی۔ تیرے حرامی ہونے کی دلیل ہے جب روح امر ہو کے نہیں مرتی تو علی اول الامر ہو کے کہتے ہیں روح امر ہے، علی اول الامر ہے۔ تو نے اول الامر بنائے بادشاہ کہ جو بادشاہ وہ اول الامر، لیکن تو بناتا ہے ووٹوں سے۔ شیعوں کے ووٹ آوارہ نہیں کہ جو عمران خان صاحب نے قرارداد پیش کی، یہ غیرت مذہب کا تقاضا، یہ پاکستان ہے، اور قرآن کی قسم اس کا نام پاکستان پنجتن پاک کی وجہ سے پاکستان ہے۔ جس نے بنایا تھا اس کی ماں نے اسے ذوالجناح کے صدقے میں مانگا۔ یہ اتنا دور نہیں، یہ سامنے لاہور کھڑا ہے۔ جس بندے کی طبیعت میں ذرا سا بھی شک ہو اس کے آنے جانے کا، کرایہ میرے ذمہ ہے، میرا ثبوت غلط ہو کرایہ معاف ہے ورنہ واپس کر دے۔ یہ کھڑا ہے لاہور، اس میں کھڑا ہے لاہور کا میوزیم، عجائب گھر کے اندر آج بھی محمد علی جناح کے جنازے کی تصویر کھڑی ہے۔ عباس کے علم کی عزت کی قسم، قائد کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے، غازی کا علم آ گیا۔ حکمرانی کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تمہارے پرچم بدلے ہیں، ہمارے نہیں۔ ہمارا کچھ بھی نہیں بدلتا، تمہارا سب کچھ بدل جاتا، حتیٰ کہ تمہارا درود بھی بدل جاتا، نماز کے اندر اور نماز کے باہر اور، تمہاری آذان بھی بدل جاتی ہے، فجر کے اندر اور ظہر کے اندر اور۔ نہ ہم نے در بدلا نہ گھر بدلا۔ جو 25 سال سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کی غیرت کرنا۔ ہمارے ووٹ ایسے نہیں کہ جس کا دل چاہے اٹھا کے لے جائے۔ ہم نے شاعروں کے کردار دیکھے، ہمارا نام لینا یہ بے غیرت توہین سمجھتے، ہم پہ بحث کرنا شرم کرتے۔ عیسائیوں کے گھر جلیں سارا میڈیا بولتا ہے، تم نے شیعہ کے خون کو اتنا آسان کیسے سمجھا؟ ہم نہ لاوارث ہیں نہ بے غیرت ہیں۔ حجاج ابن یوسف حرامی نے کمبر کو پکڑو، تلوار اٹھا کے کہتے تجھے کیسے ماروں؟ کمبر ہنس کے کہتے بالکل اسی طرح جیسے 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہے۔ لاوارث وہ ہوتا ہے جس کا امام نہ ہو۔ حکومت ہمارا احتجاج نوٹ کرے، چیف جسٹس ہمارا احتجاج نوٹ کرے۔ کالا جن تنظیموں کو جو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، تم پاکستان میں چاہتے کیا ہو؟ ایک ہی فکر ہے، اور وہ میرے قائد کی فکر ہے۔ کلندر دورہ حامد علی موسوی نے کہا کہ پاکستان کا مزاج اس چیز کا متحمل نہیں کہ یا مذہب کے نام پہ ووٹ مانگے جائے۔ پہلے ہوتے تھے سیاسی الیکشن، پھر غیر سیاسی ووٹ کروائے گئے 1985 کے اندر۔ میرے قائد نے مخالفت کی کہ نان جماعتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سندھ میں لوگ زبان کی بنیاد پہ ووٹ دینے لگے، یہ مہاجر ہے یہ سندھی۔ پنجاب میں لوگوں نے مذہب کے نام پہ ووٹ تقسیم کی، یہاں سپاہی صحابہ بن گئے، پھر انہیں وزارتیں دی گئی، ہم خاموش بیٹھے۔ کوئی ایک غیرت مند تھا جو ان سے جا کے پوچھتا کہ فساد برپا کرنے والوں کو، شیعہ کو کافر کہنے والوں کو، شیعہ کو کافر کہنا قرآن کی توہین ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پہلا شیعہ تو ابراہیم ہے۔ تو اگر ابراہیم کو کافر کہے تو ملت ابراہیم کا فرد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم شیعہ کی عظمت الحمدللہ ہمارے لیے فخر ہے، اور یہ حدیث ہے تمہارے چھٹے امام کی۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟
سوال کیسے ہو رہا ہے جعفر الصادق سے؟ اور شمالہ امام ہونے پر فرمایا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اس پہ فخر نہیں. رسول زیادہ ہونے پر فرمایا بہت بڑا فخر ہے لیکن زیادہ فخر اس پر نہیں. چادر تطہیر کی قسم. بندے نے کہا مولا فخر کس بات پہ؟ صادق فرماتے ہیں مجھے فخر ہے میں علی کا شیعہ ہوں. ہمیں اپنے شیعہ ہونے پہ فخر ہے. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب جناب زہرا کے بچوں کے لیے. ہر چیز سے قیمتی چیز ہے عزاداری. اس لیے ہمارے مرکز نے اعلان کیا قائد ملت جعفریہ حامد علی موسوی نے کہ شیعوں کو ووٹ اس کو ملے گا جو ہمارے حقوق کو پورا کرنے کا وعدہ کرے. اور ہمارا مطالبہ تو صرف عزاداری. ٹکے ٹکے کے بے غیرت ملا کہتے ہیں چار دیواری کے اندر کراؤ، سڑک پہ عزاداری نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بے غیرت مولوی تو نے سنت رسول دیکھی نہیں؟ ویسے تو تجھے رسول سے بڑا پیار ہے. اس نے کہا جی اس کا رسول کی سنت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا مدینے کی گلیوں میں دیکھ، اگر حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کے رسول گھر کے اندر گھماتا رہا تو عزاداری اندر ہونی چاہیے. اور اگر محمد مدینے کے بازاروں میں اپنے ووٹ کی قیمت، ہمارے ووٹ کا اعلان یہی ہے جو ہمارا مرکز اعلان کرے گا، اس لیے کہ ہم تمہارے ووٹوں کی حقیقت سے واقف ہیں. تم 36 بدماشوں کو اکٹھے کر کے بھی الیکشن کروا لیتے ہو. صرف جنہیں تاریخ سے واسطہ ہے انہیں یہ فکرہ سمجھ میں آیا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہم آل محمد کے ماننے والے اور ہماری اساس 3 چیزوں پر. آواز رہے نہ رہے، زندگی رہے نہ رہے، یہ فکر عرض کرنا ضروری ہے. جب تک خدا نے توفیق دی ہے یہ آواز پہنچانی ضروری ہے. عقیدے کا تحفظ کرو، عقیدے کو محفوظ کرو. نعت علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے. اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے عقیدہ اور عقیدے کا تحفظ. آگ میں کھڑے ہو کے کپڑے بچانا آسان ہے، ملا کے معاشرے میں رہ کے عقیدہ بچانا مشکل ہے. یہ کئی جگہ پہ بانی شاہ جی بشیر صاحب کئی بندے کان آ لگتے جی تھوڑی سی تبلیغ بھی کریں. تبلیغ سے کیا مراد؟ جی ذرا نماز کا ذکر کر. میں نے پوچھا تم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ نماز سکھانا تو ابے کا اور اماں کا کام تھا. میں نماز پڑھانا، نماز کا شوق دلانا، سختی کر کے نماز پڑھوانا، یہ تو ماں اور باپ کا کام ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ منبر تو سجدہ ہے علی کے فضائل کے لیے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کہ منبر تو سجدہ ہے فضائل نہیں دی. تبلیغ ہونی چاہیے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی قرآن لے کر آئے میں بعد میں اس کے حاشیے پہ لکھ کے نیچے دستخط کر دیتا ہوں. پورے قرآن میں لفظ نماز کے ساتھ تبلیغ دکھاؤ. کہ جی قرآن سامنے اللہ نے کئی نماز کو تبلیغ نہیں کہا، اللہ نے کئی روزے کو تبلیغ نہیں کہا. جنہیں تکلیف ہو رہی ہے اللہ ان کی تکلیف میں اضافہ فرمائے. اللہ نے کئی حج کو تبلیغ نہیں کہا. کھڑا منبر پہ ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر پر رہا. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا. دوسرا لفظ بلغ دکھاؤ. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف اور صرف میرے بادشاہ کی ولایت کے ساتھ ہے. جا جو ہر رسول بلغ، تم ہو قرآن والی تبلیغی جماعت، کیونکہ تبلیغ ہے علی کی ولایت. مبلغ وہ ہے جو علی علی کرے. تبلیغ ہے ذکر علی. علی کا ذکر ہے دشمنان خدا کی موت، اللہ کے دشمنوں کی حقیقی موت. ذکر علی، علی کی ولایت، عظمت سادات، عزاداری حسین. ان 3 چیزوں کا نام عقیدہ اور انہی 3 پر حملہ ہو رہا اور انہی 3 کے اندر دین. علی کی ولایت، خاتون کی وراثت، حسین کی شہادت.
لوگ حق زہرا پہ بولنے کو عیب سمجھتے ہیں، جنہوں نے لوٹا انہیں شرم نہیں آتا، صبح و شام کا وظیفہ بنا حضرت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت ہے، 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت نہ کرو تو امام رضا فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ 4 مرد 4 عورتیں، معصوم فرماتے، جیسے حدیث دیکھنی ہو کتاب میرے پاس موجود ہے، امام صادق فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں جو 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں۔ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ لعنت بڑی سمجھدار ہے، ممبر گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کتے کا نام اس پاک ممبر سے نہیں لیا، نہ آئندہ لینے کا ارادہ ہے، کیونکہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے، کشمیر سے سندھ تک کے مومنین موجود ہیں۔ ویسے بھی شیعہ قوم میں سید دادا بھٹے سے سادات تشریف فرمائے، شیعہ قوم میں سادات عظام اور جتنے علماء کرام اور عوام بعض اوقات مجمع سے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مولویوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ میں کسی دشمن زہرا کا نام اس لیے نہیں بتاتا کہ میں اس کی ولدیت کچھ بتاؤں بندہ باہر جا کے مجھے پکڑ لے، تو نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے بتایا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کسی زمانے میں بغیر تو نے پوچھا یہ فلاں بندہ مولا علی کا داماد ہے، فلاں بندہ۔ مبلغ اعظم کے پاس سوال آیا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے فرمایا میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، بیٹی کا رشتہ میں بھی اسے نہیں دیتا جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، علی کیسے دے سکتا؟ قبلہ نے فرمایا تاریخ کے اندر جس کے 4 باپ ہوں اسے علی رشتہ کیسے دے سکتا؟ انہوں نے کیس کر دیا، مولوی صاحب قبلہ عدالت میں چلے گئے، باہر پرانے یار مل گئے، مولوی ان میں سے ایک زیادہ تعلق والا تھا، اسماعیل صاحب نے فرمایا چل یار چھٹ بھی صحیح، غلطی ہو گئی، اس نے سینہ تان لیا، اسماعیل مان گیا غلطی ہو گئی، نے کہا غلطی نہ غلطی اندر جاؤ، اندر جج کے پاس آئے، اس مولوی نے پہلے بیان دی، جی اسماعیل کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے۔ جج نے پوچھا کیوں جی محمد اسماعیل صاحب آپ مانتے ہیں غلطی ہو گئی؟ قرآن کی قسم محمد اسماعیل نے فرمایا واقعی غلطی ہو گئی ہے، 4 باپ تھوڑے بتائے ہیں، کتابیں جا کے چیک کی ہیں، 11 اور نکلا، آل محمد کا مخلص بن، علی کی ولایت سے مخلص رہے، کربلا میں نماز نہیں ولایت کی جنگ ہے، نماز شمر بھی پڑھتا تھا، کئی بندے بیچ میں مارے گئے، کلمے میں پڑھ لیتے ہیں، آذان میں کہہ لیتے ہیں، ایک بندہ یہاں مجھے کہے ناصر صاحب آپ بالکل سچے ہیں، پھر 2000 بندوں میں کہے آپ بالکل سچے ہیں، عدالت میں چپ کر دو، اس کی اس گواہی کا فائدہ کیا؟ تو نے کلمے میں اکیلے کہا علی ولی اللہ، آذان میں 200 بندوں کو سنا علی ولی اللہ، عدالت میں جا کے تجھے چپ لگ گئی، تیری پچھلی گواہیوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے تمہارا؟ اس جگہ میرا بیان اور ہو، گجرات میں بیان اور ہو، اسلام آباد میں بیان اور ہو، بندے سمجھ جائیں گے منافق، تیرے کلمے میں بیان اور ہے، اذان میں بیان اور ہے، نماز میں آگے تو مکر گئے۔ جیسے اللہ کو علی ولی اللہ پہ تشہد میں اتنا غصہ چڑھتا ہے تجھے کلمے میں چھوڑے گا؟ چشمہ پاتا ہے نیچے سے، روح آتی ہے اوپر سے، نفس دونوں کو کنٹرول رکھتا ہے، موت نہ جسم کو آتی ہے نہ روح کو، جسم کو موت آتی تو فرعون کا جسم آج تک پورا کا پورا پڑا نہ ہوتا، جسم مکمل ہوتا ہے بندہ نہیں ہوتا، موت آتی ہے نفس کو، مشرک کی تینوں چیزیں نجس ہیں، کافر آ جائے مولوی کے پاس مجھے پاک کرو، مولوی ہو میرے جیسا سمجھدار وہ کہ نہا کے آ جاؤ، 1-2 بندے سیریس ہیں باقیوں کو مسئلہ پتہ ہے، گیلا کافر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گیلا کتا گیلا کافر زیادہ نجس ہوتا ہے، ہر چیز کو پانی پاک نہیں کرتا، اس کو پاک کرے گا مصطفیٰ کا کلمہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جسم پاک ہو گیا، 2 چیزیں ابھی پلید ہیں، پھر اس نے کہا محمد رسول اللہ، روح پاک ہو گیا، نفس ابھی پلید ہے، نفس کو پاک کرتا ہے علی ولی اللہ،
اور کیونکہ نکاح ہوتا ہے نفس کو، لہذا جو ولایت کا قائل نہیں اولاد مشکوک ہے۔ اذان ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا۔ کربلا میں واحد جنگ ہے ولایت علی، 9 لاکھ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے وارث کو قتل کیا۔ امام زمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی اس بی بی کا نام ہے جناب آسیہ۔ فرعون کو قبلہ پتہ چلا یہ موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، کہتے ہیں اور یہ زمین پر اٹھا دیا، ہاتھ جناب آسیہ کے زمین پہ رکھے، اوپر سے میخے ٹھکرا، اس طرح سے ہاتھ اوپر سے وزنی پتھر پھینک گئے، پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان جناب آسیہ۔ یہ پہلی قربانی ہے، لا الہ الا اللہ۔ میز نہیں، امام حسین کی قبر ہے، اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے۔ جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے اس کا نام ہے جناب سمیہ عمار یاسر کی ماں۔ بیٹے کو مشرک پکڑ کے کھڑے ہو گئے، ماں کا برچھیوں سے قیمہ بنا دیا۔ پہلے 2 فکرے سنے، شریفوں نے ہائے کیے، اس بندے پہ تعجب ہو گئے جو تیسرے فکرے پہ ہائے نہ کرے۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن رکھ، علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ حسن حسین کی ماں زہرا۔ عیسائیوں کے گھر چلے تو شور مچاتا ہے، مدینے میں محمد کی بیٹی کے گھر چلتا رہا، 1% بھی ابھی جناب زہرا کی شہادت ممبر پر نہیں پڑی ہوئی، تو اتنی مظلومہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ 18 سال میں جس کے سارے بال سفید ہو گئے، ممبر پر صرف یہی پڑھا جاتا ہے بی بی کا دروازہ جلایا گیا۔ مجھے پردے میں بیٹھی ہوئی شام سے آئی ہوئی ملکہ کی قسم، علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا، علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا۔ جنہوں نے ماتم نہیں کیا فکرہ سنو، علی فرماتے ہیں میری دیواروں کو توڑ دیا گیا۔ آج کسی غریب سے غریب بندے کے گھر کوئی بندہ گھس آئے، وہ سامان نہیں گنواتا، کہتے میرے گھر پردے دار تھے، میرے گھر بیویاں تھیں، انہوں نے میرے پردے کا خیال نہیں کیا۔ شیعہ روئے نہ تو اور کیا کہے، زینب جیسی پردے دار علی کے گھر میں، زہرا جیسی ملکہ عصمت علی کے گھر میں، مسلمان رش بنا کے بطول کے دروازے پہ آ گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا، پہلے بےادبی سے کھٹکھٹاتے رہے، پھر دروازے کو توڑنے کے لیے دھکا دیتے رہے۔ جتنے سید بیٹھے ہو اپنی دادی کا صدقہ معاف کر دینا، مسلمان رش بنا کے، مسلمان رش بنا کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے۔ اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی، ادھر مسلمانوں کی فوج، ادھر اکیلی محمد کی بیٹی۔ ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا، آدھا دروازہ جل گیا۔ اور زہرا کے ماتمیوں، خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، لوہے کی میخیں آگ میں سرخ ہوئی،